ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਵਾ ਤੀਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਕਲੈਨ ਸਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ वसीला ना ਹੁੰਦਾ, जे सोने नबी दा वसीला ना हुंदा। अब आपके सामने जनाब आगा अलामा जवाद हुसैन नजवी साहब आप प्राइवेट मजलिस से खताब फरमाएंगे। किबला आगा जवाद हुसैन नजवी साहब आप प्राइवेट मजलिस से खताब फरमाएंगे। حاجات کی روائی، پریشانیوں کی دوری، مریضین کی شفا یابی کے لیے صلوات۔ بانیان مجلس کے حاجات کی روائی اور ان کے تحفے میں اضافہ، امام بادشاہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المحمود الأحمد محبوب رب العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الحكيم في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صلوات پڑھ جی محمد وآل محمد۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمائیں۔ الہی بحق محمد وآل محمد، بحق چہاردہ معصومین، بحق شہدائے کربلا، بحق اسیران کربلا، بحق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، خداوندہ ہم سب کی اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو، کوتاہیوں کو، لغزشات کو معاف فرما۔
آئندہ بھی ہر قسم کے جرم و خطا کوتاہیوں اور لغزشات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان مجلس کے حاجات شرعیہ روا فرما۔ ان کے خرچ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ ان کے تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خداوندہ اس علاقے میں امن امان سکون اور استحکام عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان میں امن امان سکون اور استحکام عطا فرما۔ خداوندہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ مظلومین جہاں کی حمایت اور نصرت فرما، خصوصاً غزہ کے مظلومین کی حمایت فرما، کشمیر کو آزادی عطا فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، پارہ چنار کے مظلومین کی حمایت و نصرت فرما، انہیں تحفظ عطا فرما۔ خداوندہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے گھروں میں کوئی مریض ہے سب کو شفا عطا فرما۔ خداوندہ ہم سب کے مولا و آقا منجی عالم بشریت امام عادل بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ قبلہ مولانا سید اعجاز رضوی صاحب کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد شمسی صاحب کے حاجات شرعیہ روا فرما۔ ان کے بھی تمام کے تمام حاجات شرعیہ کو فی الفور روا فرما۔ مل کر بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان من، میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا وقت آپ کا میں نے لیا دعا کرنے میں۔ دو چیزیں ہیں، ایک دعا اور ایک کھانا۔ جب دعا کریں تو آرام سے تسلی کے ساتھ دعا کریں، اور جب کھانا کھائیں تب بھی آرام سے اور تسلی کے ساتھ کھانا کھائیں، جلد بازی میں کھانا نہ کھائیں۔ فائدہ کیا ہے؟ جتنا وقت دعا کرنے میں لگتا ہے، جتنا وقت کھانا کھانے میں لگتا ہے، اللہ اسے آپ کی زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ فائدہ ہمیں ہے دونوں صورتوں میں، تو لہٰذا دعا کا خاص طور پر ذکر ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ دعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے آج کی جو مجلس ہے مخصوصی مجلس ہے، بہت بڑا ان کو اعزاز حاصل ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن مجتبیٰ کے نام پر یہ مجلس ہے، ان کے شہادت کے سلسلے میں مجلس ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم پر کچھ اعتراض ہوتے ہیں، بھئی آرام سے پیار سے دو چار باتیں سنیں۔ ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ ہم امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، بلکہ بعض نے تو یہاں کہہ دیا کہ شیعہ امام حسن کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو امام حسن کو نہیں مانتا نہ اس کا پنجتن پاک مکمل ہے، نہ اس کا 12 امام مکمل ہے، نہ اس کا 14 معصوم مکمل ہے، اور نہ ہی اس کے پاس جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک سردار مکمل ہے۔ تو لہٰذا امام حسن کی ذات کو نہ ماننے والا مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت مجیدہ کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن میں یوں تو بہت سارے سورے ہیں، لیکن 2 سورے ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔
ایک سورہ رحمان، ایک سورہ یاسین۔ سورہ رحمان کو عروس قرآن کہتے ہیں اور سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے۔ قلب قرآن سورہ یاسین، اس میں آیت نمبر ہے 12۔ امام کتنے ہیں بھائی؟ 12۔ آیت نمبر 12 قلب قرآن سے ارشاد پروردگار، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سلامت رہیں، بہت خوب۔ پہلے جملے سے آپ کا پتہ چلا آپ کے ذوق سماعت کا۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو تم آگے بیچتے ہو اسے بھی ہم لکھ لیتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو اثرات تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو اسے بھی ہم لکھ لیتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ رسول اکرم تشریف فرما ہے۔ میرے سنی شیعہ احباب، بات بھائی ذہن میں رکھنا، میں رائیونڈ سے آیا ہوں، 20-22 سال مجھے وہاں ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم رائیونڈ میں سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی ہم سب کے سب ایک گلدستے کی مانند رہتے ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور الحمدللہ عزیزان من، ہمیں ہمارے معصومین نے جوڑنا سکھایا ہے، توڑنا نہیں سکھایا۔ لہٰذا ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، معصوم نے فرمایا جہاں کہیں جاؤ وہاں پر ہمیں پیش کرو، اپنے آپ کو پیش نہ کرو، اپنے نظریات پیش نہ کرو، اپنے عقائد پیش نہ کرو، بلکہ عقیدہ محمد و آل محمد پیش کرو۔ عزیزان من توجہ رکھیے گا، رسول اکرم کے پاس دربار کے اندر حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ امام مبین سے مراد کیا تورات ہے؟ بھائی جا کے سننا، میں محنت کر رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ نے بھی محنت کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ کہا نہیں۔ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ اتنے میں مولا کائنات آئے، رسول اکرم نے فرمایا امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب مراد ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کیا ہے، ہر چیز کا علم امام مبین کے پاس ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین نے کوفہ کے منبر پر اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، انی اعلم طرق السماوات والارض، میں زمینوں اور آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ لوگ مسئلے پوچھتے تھے، مولا فوراً جواب دیتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا، بزرگ نے مشورہ دیا، یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں، غور کیا کریں، ایک دم جواب نہ دیا کریں، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ کہا یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ سوچا کیوں نہیں، غور کیوں نہ کیا؟ کہا یا علی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہ اسی طرح میرے سامنے ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا جس طرح یہ 5 انگلیاں تیرے سامنے ہے، کائنات علی کے سامنے ہے، کائنات علی کے سامنے ہے، علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آئیے امیر المومنین کے دربار میں ایک شخص آیا کہ یا علی، میں آپ کی رعیت سے ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں،
امام نے دیکھ کر کہا تو جھوٹ بولتا ہے، نہ تو میری رعیت سے نہ تو میرا چاہنے والا ہے۔ حیران ہوا، پریشان ہوا، مولا کیسے پہچانا؟ امام ہوں، سب جانتا ہوں، تجھے حاکم شام نے کچھ سوال دے کر بھیجا ہے، وہ سوال شاہ روم نے بھیجا ہے، انہیں جواب نہیں آیا، تیرے ذریعے میرے پاس بھیجا ہے، میں جواب دوں گا، حاکم شام وہ جواب آگے بھیجے گا، لیکن پھر بھی وہ مانے گا نہیں۔ حیران ہوا۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا یہ میرے 2 بچے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لو، چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ آگے بڑھا امام حسن مجتبیٰ کے پاس، کہا قبلہ آقا اجازت ہے کہ میں آپ سے سوال کروں؟ امام نے فرمایا بابا کا حکم ہے، اس لیے میں مجبور ہوں اور تمہارے سوال کا جواب دوں گا، لیکن میں ایک ترمیم کرتا ہوں۔ وہ ترمیم کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو ادھر بیٹھ جا، میں تیرے سوال بھی بتاتا ہوں اور جواب بھی بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا علی اللہم صلی علی محمد والے۔ امام نے فرمایا سن، تو یہ پوچھنے آیا زمین اور آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فاصلہ ہے؟ سن، زمین اور آسمان کے درمیان میں ایک سورج کا فاصلہ ہے کہ جو ایک دن میں طے کر لیتا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ 4 انگلیاں ادھر رکھو، آنکھ سے جو دیکھے گا وہ سچ ہے، کان سے جو سنے گا وہ قابل تحقیق ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ مظلوم کی آہ پہنچ جاتی ہے، اور نظر اٹھاؤ تو آسمان تک نظر پہنچ جاتی ہے۔ اور فرمائے تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک سخت ہے؟ تو سن، سب سے زیادہ سخت اللہ نے پتھر کو خلق کیا ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے، اور آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت بادل ہے جو اسے لیے پھرتا ہے، بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے جو اسے اڑائے پھرتا ہے، اور ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جس کے حکم پہ یہ ہوا چلتی ہے، اور فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس فرشتے کی بھی روح کو قبض کر لے گا، اور ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے جو فرشتے ملک الموت کی بھی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اور سن، موت سے زیادہ سخت امر خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، وَنَحْنُ أُولُو الْأَمْرِ، اور ہم صاحبان امر ہیں۔ یہ ہیں یا علی۔ ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ، لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، آج سنیے گا۔ حاکم مدینے آیا، آنے کے بعد اس نے اعلان کیا جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا 5000 سے لے کر 1,00,000 درہم تک انعام دوں گا۔ لوگ آتے رہے، وہ دیتا رہا۔ تیسرے روز سب سے آخر میں امام حسن گئے، کہنے لگا آپ آخر میں اس لیے آئے میرا خزانہ ختم ہو جائے اور دینے کو کچھ نہ رہے، مجھے شرمندگی ہو، میرا خزانہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اب خادم کو بلا کر کہا جتنا ہم نے 3 دنوں میں تقسیم کیا ہے اتنا جمع کر لا کر حسن کی خدمت میں پیش کر دے۔ اب اس کا یہ فعل بتا رہا ہے کہ 3 دن میں جتنا دیا ہے اتنا اکٹھا کر کے امام حسن کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ گویا وہ یہ اعلان کر رہا ہے کل
تک جو آتے رہے وہ اور ہیں، جو آج آیا ہے وہ اور ہے۔ اس کے بعد جو جملہ مجھے پسند ہے وہ سنیں، اگر سمجھ میں آئے تو کنجوسی نہ کرنا، کریموں کے ماننے والے ہو، سخیوں کے ماننے والے ہو۔ اب اس نے اتنا بڑا سرمایہ لا کر امام حسن کے آگے رکھا، رکھنے کے بعد کہا اے حسن، اے فرزند رسول، اسے قبول کر، میں ہندہ کا بیٹا ہوں۔ امام حسن نے کہا میں قبول ہی نہیں کرتا، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ یا علی یا علی۔ شمسی صاحبان نے ماشاءاللہ مجلس میں آپ سب کو دعوت دی ہے، اور امام حسن علیہ السلام ان کے شہادت کے سلسلے میں، ان کے ذکر کے سلسلے میں یہ مجلس ہے۔ تو ایمان سے بتائیے، مولا علی امام مبین ہیں تو ان کے ساتھ امام حسن بھی امام مبین ہیں۔ امام حسن اور مولا امام زمانہ تک یہ سارے کے سارے امام مبین ہیں۔ سنیے کہ میرے عزیزوں، مانگنے کے لیے بیٹھے ہو، جولی بھر کے جانا ہے، آج کسی اور انداز سے سنیں، ایک انوکھے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک، روایت کی پوری ذمہ داری ہے، یہ چین، اس دور میں شاہ چین، اس کی ایک بیٹی تھی، اور اس کا جو وزیر تھا اس کا ایک بیٹا تھا۔ ان دونوں میں غائبانہ طور پر تعارف، و دونوں حسین و جمیل تھے، ان میں ایک لگاؤ پیدا ہوا۔ پھر بعد میں یہ خلوت میں ملنے لگے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ کو دونوں سے بہت محبت تھی، لیکن اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، حیران ہوا، پریشان ہوا، محبت دونوں سے ہے، لیکن حیرانگی کے عالم میں اس نے سب کو جمع کیا، سارے درباری، اس دور کے ان کے سارے پادری جتنے بھی تھے سب کو بلایا، مولوی صاحبان ان کے جتنے بھی تھے جو ہندو تھے، سارے بت پرست تھے، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کو زندہ کر دے؟ توجہ رکھیے گا بھائی، جو امام حسن سننا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو ان کو زندہ کر دے؟ تو سب کہنے لگا بادشاہ پاگل ہو گیا، سٹھیا گیا ہے، مر گئے ہیں، مردہ ہیں، لاشیں ہیں، کون زندہ کرے؟ کہا بادشاہ ممکن نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا بادشاہ میں جانتا ہوں ایک شخص کو، اگر وہ چاہے تو تیرے مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ کہا اچھا کون ہے وہ؟ کہا تو نے یہ تو سنا ہے مکہ میں ایک شخصیت آئے جن کا نام تھا محمد مصطفیٰ، انہوں نے دین کا اعلان کیا، اسلام لائے، قرآن لائے، اور ان کا ایک وزیر تھا جن کا نام تھا علی، دونوں پردہ کر چکے ہیں، اب ان کا بیٹا ہے حسن مجتبی جو ان کا نائب ہے، وزیر ہے، وصی ہے، جانشین ہے۔ وہ اگر چاہے نا تو تمہارے مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ کہا اچھا یہاں سے مدینے کا سفر کتنا؟ کہا 6 مہینے کا، آنا کتنا؟ 6 مہینے۔ کہا زاد راہ لے، 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد امام حسن کو لے کر اسی دربار میں آ، اگر نہ آیا نہ تو بچے گا، نہ تیرا گھر بچے گا، نہ بچے بچیں گے، سب کو جلا دوں گا۔ حیران ہوا، پریشان ہوا، بادشاہ 6 مہینے کا سفر ہے، 15 دن میں کیسے طے کروں گا، 15 دن میں کیسے واپس آؤں گا؟ کہا کچھ بھی ہو جاؤ اور لے کر آؤ۔ بادشاہ نے ایک عجیب جملہ کہا، جتنی باتیں تو نے کی ہیں ان سے میری معرفت اتنی بلند ہو گئی ہے، اگر وہ اتنا صاحب اختیار ہے تو اسے آنے کی کیا ضرورت ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے میرے مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ کہا انہیں کیا ضرورت ہے پھر آنے کی، وہیں بیٹھے بیٹھے میرے مردوں کو زندہ کر دے۔ اب جناب علی بیت المال میں گیا، جو لے سکتا تھا لیا، جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھایا۔ اب نکلا، کیا حالت ہے، سر جھکا ہوا ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔
اور اس کے بعد بیگی بلی بن کر باہر نکلا کہ بھئی میں 15 دن میں 6 مہینے کا سفر کیسے کروں، نہیں کروں گا میں بھی مروں گا، بچے بھی مریں گے، سب ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ سوچتا آگے نکلتا شہر سے باہر آ گیا۔ اور میرے دوستو، جوانوں، سنی شیعہ احباب، غور کرنا، اپنے امام کو سنو، اپنے امام کو پہچانو، حسن مجتبیٰ کو جانو کہ وہ کیسی شخصیت ہیں۔ ایک مرتبہ یہ شخص گھوڑے سے اترا، نہ جانے کیا خیال آیا دل میں، اس نے مسلمانوں کو دیکھا تھا سجدہ کرتے، نماز پڑھتے، اسے نماز نہیں آتی تھی، سجدے میں کیا پڑھنا ہے وہ نہیں آتا تھا، لیکن ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا، سجدے کی حالت میں چلا گیا، ایک مرتبہ پکار کر کہا، اے رب محمد، اے رب علی، اے رب حسن، اگر تو سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تیرا علی سچا ہے، تیرا حسن سچا ہے، تو جس کی ضرورت ہے اسے یہیں بھیج دے۔ یہ کہتا روتا فریاد کرتا رہا، اتنے میں ایک شخص نے پاؤں پہ چھڑی مار کر کہا، گویا اٹھ تیرا مشکل کشا آ گیا۔ اٹھا، سر اٹھا کر دیکھا، ایک خوش پوش عرب ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں فریاد کر رہا ہے، کیوں گڑگڑا رہا ہے؟ اس نے بھی عجب جملہ کہا کہ اگر تو وہ ہے جسے میں نے بلایا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں، اگر تو وہ نہیں تو جا اپنا کام کر، مجھے نہ ستا۔ مسکرا کے فرمایا، جا اپنے بادشاہ سے کہہ علی کا بیٹا حسن آ گیا۔ جیسے یہ کہا قدموں پہ گرا، قدم بوسی کی، اب کہتا ہے کہ مولا نہیں جاؤں گا۔ اور بندے خدا پہلے تو آیا تھا امام کو لینے کے لیے، بلانے کے لیے، اب کہتا ہے کہ نہیں جاؤں گا۔ ہاں مولا نہیں جاؤں گا، کیوں؟ کہا پہلے میں آیا تھا اس کا نمائندہ بن کے، اب میں جاؤں گا آپ کا نمائندہ بن کے، تو کرنا کیا ہے؟ مولا پہلے کلمہ تو پڑھائیے۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھایا۔ اب یہ بندہ نکلا، پہلے کی کیفیت ذہن میں ہے نا، دربار میں سے کیسے نکلا تھا، سر جھکا ہوا ہے، چہرے سے رنگ اڑا ہوا ہے، بیگی بلی بن کر ڈر خوف میں آیا تھا۔ اب یہ آ رہا ہے، دور سے دیکھا درباروں نے، اور یہ دوبارہ واپس آ رہا ہے، یہ بدبخت مرے گا، خود بھی مرے گا، اپنے آل و عیال کو بھی مارے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا عجب حالت ہے، پہلے ڈر کے گیا تھا، اب سینہ تان کے آ رہا ہے، آ کر دروازے کو ٹھوکر مار کر کہتا ہے، او بادشاہ اپنے مردے لا، میرا مشکل کشا مولا آ گیا۔ علی 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 یا علی۔ لے عزیزان من، وہ حیران ہو گئے، بھئی آگے اتنی جلدی؟ ہاں۔ بادشاہ نکلا ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، شاہی استقبال کیا، امام حسن علیہ السلام کو لے کر دربار میں آ گئے۔ مختصر کر رہا ہوں، ایک مرتبہ امام نے فرمایا، بادشاہ اپنے مردے لا، میں نے کہیں اور بھی جاننا ہے۔ بھائی مشکل کشا کا بیٹا بھی تو مشکل کشا ہے نا۔ لے بھائی، مردے آ گئے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور میرے سنی شیعہ احباب غور سے سنو اس بات کو، امام نے کیا خوبصورت کام کیا اور کیا پیغام دیا۔ آنے واحد میں مدینہ سے چین آئے ہیں۔ بھائی طی الارض سنا ہے آپ نے؟ قبلہ صاحب سے پوچھ لیجئے، طی الارض، کچھ مراجع عظام ہیں جن کے پاس طی الارض تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ نماز فجر مشہد میں پڑھا، الظہر کربلا میں، عصر جناب علی نجف میں، مغرب مکہ میں، عشاء مدینے میں، ایسے نمازیں پڑھنے والے احباب تھے۔
اور ہو سکتا اب بھی موجود ہوں کوئی احباب، ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن جن کے پاس ہوتا یہ طاقت وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. لیکن معصوم ہستیاں تو بطریق اولا ہیں نا، وہ تو جب مرضی جدھر مرضی جس وقت جاہیں وہ جا سکتے آ سکتے. بار غور کیجئے گا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم ناقص بھی ہے اور علم کسبی ہے. معصوم کے پاس علم کامل ہے اور علم عطائی ہے، اور ان کے پاس علم ارادی ہے. ہمارے پاس علم ارادی نہیں ہے. علم ارادی کیا ہے؟ دیوار کے پیچھے کیا مجھے نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. کوئی بتا سکتے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہے، آپ کو بھی یہ بھی نہیں معلوم آپ کے پیچھے کیا ہے. لیکن امام اگر چاہیں نا، مدینے میں بیٹھے بیٹھے ہمیں یہاں دیکھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے، امام نے آن واحد میں مدینہ سے چین کا سفر کیا. اب مردہ زندہ کرنے کی باری ہے. سارے کے سارے کافر ہیں، سارے کے سارے مشرک ہیں، لیکن ان مشرکوں کے بیچ میں رسالت مآب کے اس نمائندے نے، امیر المومنین کے فرزند نے، بطول کے بیٹے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی بڑی بات ہے، کافروں کے بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اور مردوں کو زندہ کیا. مردہ زندہ ہو گئے. جیسے وہ زندہ ہوئے نا بچے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کے پاس دوڑنا چاہیے نا، اور جا کر ان کو شکایت کرنا چاہیے کہ بھائی بادشاہ نے ہمیں مار دیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا. ان کو ادھر جانا چاہیے تھا، لیکن ادھر جانے کے بجائے سیدھے آئے امام حسن کے پاس، قدم بوسی کرنے لگے. اور تم تو مرے ہوئے تھے، تمہاری تو لاشیں پڑی ہوئی تھی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہی امام حسن ہے؟ اور مرنے کے بعد ہی تو پتا چلتا ہے کہ یہ ہستیاں کون ہیں. اسی لیے تو امیر المومنین نے فرمایا تھا، یا ہارو حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرے گا وہ علی کو دیکھے گا. لے عزیزان من، پیغام سنیے. دیکھیے وہ حسن مجتبیٰ جو جنت کا سردار ہے، احمد مختار کا دل بند ہے، آنے واحد میں مدینے سے چین آ گیا. جس کے پاس اتنے اختیار ہیں، وہ ٹھوکر سے مردے زندہ کر سکتا تھا، اشارے سے مردہ زندہ کر سکتا تھا. یہ نماز پڑھ کے دعا کر کے کیوں زندہ کیا؟ اس لیے امام آنے واحد میں مدینہ سے چین آئے تاکہ دنیا حسن کو مجبور نہ سمجھے، اور نماز پڑھ کے دعا کر کے اس لیے زندہ کیا تاکہ کوئی حسن کو خدا نہ سمجھے. بس یا علی میرے عزیزوں، آخری روایت زحمت تمام. تبلیغ کا انداز شدت والا نہیں ہونا چاہیے، تبلیغ کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے. اس طرح سے ہو دوسروں کے دل میں گر کر جائے. شدت پسندی ٹھیک نہیں. الحمدللہ ہم شدت پسندوں کے ماننے والے نہیں. اور میرے بچوں، جوانوں، سنی شیعہ احباب، آخری جملہ، ورنہ میرا دل چاہتا تھا 2 گھنٹے بھی آپ کہیں نا میں امام حسن کے فضائل پڑھتا رہوں، بلکہ ساری رات بھی لگے رہے تو ختم نہیں ہونا. لیکن آخری جملہ سنیں اور زحمت تمام. امام حسن و حسین مسجد میں آئے، دیکھا ایک بزرگ شخصیت وضو کر رہی ہیں اور وضو غلط کر رہی ہیں. نہیں کہا 40 سال کا ہوگا، 50 سال کا ہوگا، 60 سال کا ہوگا، ابھی تک تجھے وضو نہیں کرنا آتا؟ بوڑھا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ ابھی تک تجھے وضو کرنا نہیں آ رہا؟ مولا علی سے کچھ نہیں سیکھا، رسول خدا سے کچھ نہیں سیکھا. ایسی کوئی لینگویج استعمال نہیں کی، کوئی نعوذ باللہ شدت پسندی نہیں، کوئی ایسی جسارت نہیں کی. صحابی رسول کا دل دکھے کوئی ایسا جملہ امام حسن و حسین نے استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا جملہ کہا؟ کہ یا شیخ، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں اور فیصلہ کریں ہم دونوں میں سے
کس کا وضو بہتر ہے، اس انداز تبلیغ پہ قربان۔ عزیزان من، معاف کیجئے گا، آپ حضرات بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے ممبر پہ آگے وہ فلانا مقصر، فلانا بدعتی، فلانا نعوذ باللہ، یار ایسی باتیں کرتے ممبر میں بات بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کے باپ کا پتہ نہیں، یہ تو اپنا باپ ثابت کر، یہ کر۔ وہ خدا کے بندے، یہ ممبر رسول ہے، ممبر علی ہے، ممبر حسن ہے، ممبر حسین ہے، یہاں سے وہ پہنچا جو وہ چاہتے ہیں، وہ نہ پہنچا جو شیطان چاہتا ہے۔ اب ممبروں پر گالیاں دینے لگ گئے، اور یزید کا بیٹا فلانے کا۔ خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ ممبر کے کچھ تقاضے ہیں، عزت اور احترام کے ساتھ بات کریں۔ عزیزان من، نوجوانان عزیز، کس انداز سے تبلیغ کیا، نہیں سرزنش کی اس کی۔ دیکھیں عزت نفس بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث پڑھو آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ کہ موقع ملے اس کی وضاحت پھر کروں گا۔ رسالت مآب نے فرمایا مومن کا دیکھیے کبھی بھی کسی مومن کو حقیر نہ سمجھے۔ رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ، مومن کی عزت اور آبرو کعبے کی عزت اور آبرو سے بڑھ کر ہے، حدیث رسول ہے۔ آئیے میں اصل مطلب کی طرف جلدی بات ختم کر دوں۔ امام حسن حسین وضو کر رہے ہیں، شیخ دیکھ رہے ہیں، صحابی رسول دیکھ رہا ہے۔ جب وضو کر کے ختم ہو گیا، پوچھا اے شیخ اب بتائیں ہم دونوں میں سے کس کا وضو بہتر ہے؟ اب اس شیخ نے کیا کہا، صحابی نے کیا کہا؟ اس انداز تبلیغ پہ میں قربان، اس اخلاق مصطفیٰ پہ میں قربان، وضو میرا غلط تھا، تعلیم آپ نے مجھے دی۔ حسن اور حسین رسول کے نواسوں میں بڑا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی صورت میں بھی آپ میں زیر و زبر کا فرق نہیں۔ جو وضو حسن کا ہے وہی وضو حسین کا ہے، جو وضو رسول خدا کا ہے وہی علی مرتضیٰ کا ہے، وہی وضو حسن حسین کا ہے، اور وہی وضو امام زمانہ کا ہے، اور وہی وضو آپ کا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو بات ختم۔ آخری جملہ طالب علمانہ، بھائی اب تک میں نے آپ سے شاید یہ نہیں کہا کہ بھئی اب مجھے داد چاہیے، بات سمجھ میں آئے، کنجوسی نہیں کرنی، بڑی توجہ کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ اگر سمجھ میں آئے تو آپ نے پوری توانائی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا۔ بھائی دیکھیے، امام حسن اور امام حسین نے صحابی کو وضو کی تعلیم دی، ان کو وضو سکھایا۔ مجھے بہت بڑی بات سمجھ میں آ گئی، صحابی کون ہے اور اہل بیت کون ہے؟ جو طہارت سیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، جو طہارت سکھائے وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ یا اللہم صلی علی محمد والو۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں میرے عزیزوں، زندگی رہی تو پھر صحیح۔ امام حسن مجتبیٰ 28 صفر، یہ وہ عظیم دن ہے۔ میں بہت مختصر مسائل پڑھوں گا چونکہ میں نے وقت آپ کا بہت لے لیا۔ 28 صفر یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب زہرا یتیم ہوئی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب قاسم یتیم ہوئے، یہ وہ دن ہے 28 صفر جس میں امت مصطفیٰ یتیم ہو گئی، ساری امت یتیم ہو گئی۔ اور میرے سنی شیعہ احباب ایک دو جملے سنیں۔ مولا کائنات نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، میں نے ایک ذرہ پہنا ہوا ہے، یکا یک میرے جسم سے ذرہ جدا ہو گیا اور دشمنوں کے بیچ میں میں یوں ہی کھڑا ہوں، جو میری حفاظت کرنے والی ذرہ ہے وہ ختم ہو گئی۔ کہا یا علی وہ جو ذرہ تجھے دشمنوں سے بچا رہا تھا وہ میں مصطفیٰ تھا، اور میں عنقریب تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ جناب زہرا نے کہا بابا میں قرآن کا ورق ہاتھ میں لے کر تلاوت کر رہی تھی، وہ اچانک غائب ہو گیا۔ بیٹا وہ ورق قرآن تیرا بابا ہے، عنقریب جدا ہونے والا ہوں۔
امام حسن حسین نے کہا نانا ہم نے خواب دیکھا ہمارے سر پر ایک تخت ہے جس کے چھاؤں میں ہم جا رہے ہیں، یکایک وہ تخت غائب ہو جاتا ہے۔ کہا وہ تخت میں تمہارا نانا ہوں، ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ عزادارو آخری ایام ہیں، ایک مرتبہ دق الباب ہوتا ہے۔ جناب زہرا نے پوچھا کون؟ کہا مسافر ہوں، رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بابا بہت علیل ہیں، پھر کبھی آنا۔ پھر دق الباب ہوا، کہا جناب زہرا نے ٹھہر کے آنا، ابھی مل نہیں سکتے۔ تیسری مرتبہ ذرا زور سے کھٹکھٹایا اور تیز آواز سے کہا ملنا بہت ضروری ہے۔ جناب زہرا کے روتے روتے گرم آنسو جب رسول خدا کے چہرے اقدس پر پڑے نا، آنکھیں کھول کر کہا او میری بیٹی زہرا میری زندگی میں رو رہی ہے، کبھی تجھے رونا نصیب نہ ہو۔ کہا بابا ایک شخص آیا ہے، بار بار منع کرنے کے باوجود دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ کہا زہرا یہ تیرے دروازے کی عزت ہے، آنے والے کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ عزاداروں یہی وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت رکتا تھا، جہاں رسول خدا رکتے تھے، لیکن اس دروازے کی حرمت کو پامال کیا گیا، آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں، ایک جملہ اور زحمت تمام۔ عزاداروں آج جناب زہرا یتیم ہوئی ہے نا، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی آپ یتیم ہوئے تو آپ کو تسلی دینے والے علی مرتضیٰ ہیں، آپ کے بیٹے موجود ہیں، آپ کی بیٹیاں موجود ہیں، لیکن ہائے کربلا جب سکینہ یتیم ہوئی تو کوئی پرسہ دینے والا نہیں۔ شمر ملعون آیا ہاتھ میں تازیانہ لے کر، کبھی تماچے مارتا ہے کبھی در چھینتا ہے۔ عزادارو بس آخری جملہ، ایک شخص ایک عالم ہمیشہ امام حسن کے مصائب پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے خواب میں آ کر کہا اے عالم اے ذاکر تو ہمیشہ میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن تم میرے اصلی مصائب نہیں پڑھتا۔ اور جوانوں مولا امام حسن کے اصلی مصائب دل دہلا دینے والا، دل چیرنے والا، جگر پھٹنے والا مصائب امام حسن مجتبیٰ کا۔ ایک جملہ یہ بھی سنو، امام حسن مجتبیٰ مدینے کے گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ کہا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہ اس گلی میں ایک اس شخص کا گھر آتا ہے جس نے میرے ماں کو مارا تھا، لہٰذا جب اس کا گھر نظر آتا ہے تو مجھے وہ ظلم یاد آتا ہے۔ عزاداروں سنیے گا، عالم سے کہا عالم تم میرے مصائب تو پڑھتا ہے مگر میرے اصلی مصائب نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا آپ کو زہر حلاحل ملا، آپ کا جگر کٹ کٹ کے تشت میں آ کر گرا، کیا یہ آپ کے اصلی مصائب نہیں؟ کہ مصائب ہیں مگر میرے اصلی مصائب نہیں۔ مولا آپ کا جنازہ اٹھا، ہر ایک کا ایک بار اٹھتا ہے لیکن مولا حسن کا 2 بار اٹھا، ایک بار اٹھا لیکن دوسری بار جب واپس آیا تو کیا حالت تھی؟ 70 تیر پیوست تھے، مولا آپ کے جسم میں تیر لگے، کیا یہ آپ کے مصائب نہیں؟ کہا مصائب ہیں اصلی مصائب نہیں۔ مولا میرا علم کمزور ہے، میرا علم ناقص ہے، آپ کے اصلی مصائب کیا ہیں؟ کہا سن میرے اصلی مصائب مدینہ شہر تھا، سادات کی حویلی تھی، زہرا کا دروازہ تھا، دروازے کو آگ لگی تھی، ظالم نے دروازہ میری ماں پہ گرایا تھا، میری ماں پہ ظلم کر رہا تھا، میں اس وقت چھوٹا تھا اور فریاد کرتا رہ گیا، اور کوئی ہے جو میری ماں کو بچائے، کوئی ہے جو حسن کی ماں کو بچائے؟ یہ میرے اصلی مصائب ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون